السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد اسحاق اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اسحاق یوٹیوب چینل۔ تو دوستوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن پاکستان میں ہونی چاہیے اور کیا جو دنیا بھر میں جو آن لائن ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس سے جو ہے نا وہ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو دوستوں آج ہم جو ہے وہ 10 فائدے ایسے ہیں جو آن لائن اگر ایجوکیشن سسٹم پاکستان میں نافذ ہو جائے تو اس کے جو ہے وہ 10 فائدے ایسے ہیں جن سے جو ہے نا وہ طلبہ اور ان کے جو والدین ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جو ہے وہ اساتذہ بھی ان فوائد سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جو ہے نا وہ یہ جو 8 جو چیزیں ہیں، یہ جو 8 پوائنٹ ہیں، یہ دونوں لوگوں کے لیے ایکولی بینیفیشل ہوں گے، بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے یہ جو ہے 8 کے 8 یہ جو 10 کے 10 جو پوائنٹ ہیں یہ کافی سارا ان کی وجہ سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو طلبہ ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اب ان طلبہ کو جو ہے نا وہ یونیورسٹیز یا سکولز وغیرہ کا رخ نہیں کرنا ہوگا، بلکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی اپنی تعلیم کو کنٹینیو کر سکیں گے۔ خاص طور پہ جو گھر میں جو ہے گھر سے جو باہر نکلنا ہے وہ خواتین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو والدین ہیں وہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بچیوں کو وہ گھروں سے باہر اکیلے نہ جانے دیں۔ اب وہ بھی اپنی بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکیں گے۔ اب ان کی بیٹیاں جو ہے وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ اپنے ٹیچر سے رابطہ کریں گی اور ان کی آن لائن کلاسز میں شرکت کریں گی اور اپنی کلاسز کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھتے ہوئے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر لیں گی۔ تو دوستو دوسرا جو فائدہ ہے اس کا یہ ہے کہ وقت کی بچت۔ تو اگر آن لائن ایجوکیشن ہوگی تو جو طلبہ ہیں اور جو اساتذہ ہیں ان کا کافی سارا وقت بچ جائے گا اور وہ اس قیمتی وقت کو دوسرے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو وقت ہے وہ کس صورت میں لگتا تھا، طلبہ کو کیا کرنا ہوتا تھا، گھروں سے جو ہے نا یونیورسٹیز کی طرف، سکولز کی طرف یا کالجز کی طرف آنے کے لیے جو ہے نا وہ کافی ٹائم لگ جاتا تھا۔ اب وہ جو ٹائم جو ہے نا ان کو گھروں سے کالج یا یونیورسٹی کی طرف جو جاتے وقت لگتا تھا، اب وہ جو ٹائم ہے ان کا جب بچ جائے گا تو وہ ٹائم وہ طلبہ جو ہے وہ پورا اپنی اسٹڈی کو دے سکتے ہیں، جس سے ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے کافی سارا وقت مل سکتا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد جو ہے تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پیسے کی بچت۔ تو دوستو جب طلبہ جو ہے وہ گھر سے یونیورسٹی کی طرف آتے تھے تو ان کو کرائے کی صورت میں کافی سارے پیسے ادا کرنے پڑتے تھے۔ اب وہ جو طلبہ ہیں اگر وہ گھر میں بیٹھے ہوں گے تو ان کو کرائے وغیرہ کے پیسے کافی سارے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو طلبہ ہیں ان کو میس وغیرہ کے خرچے جو ہے نا وہ پے کرنے ہوتے تھے اور جو ہے ان کو کھانا کھانے کے لیے کافی سارے پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے اور جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کا کافی سارا خرچہ بڑھ جاتا تھا۔ اب ان کا خرچہ جو ہے وہ اس طرح بھی بچ جائے گا۔ تو دوستو اگر ہم چوتھے پوائنٹ کی بات کریں تو چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہاسٹل کی فیسیں۔ تو طلبہ کو جو ہے وہ ہاسٹل کی فیسیں بچ جائیں گی۔ طلبہ جو ہے نا وہ دور دور علاقوں سے اپنی یونیورسٹیز یا کالجز کے لیے آتے تھے تو ان کو کافی ساری جو یونیورسٹی کی فیسیں ہیں وہ ادا کرنا پڑتی تھی۔ اب ان کی وہ ساری فیسیں جو ہیں وہ بچ جائیں گی کیونکہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھ سکیں گے۔ تو دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہے نا یہ اب جو باقی پوائنٹ ہیں وہ میں نیچے آ کے جو ہے نا وہ کیوں کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ تو دوستو ہوا یہ کہ جب میں ویڈیو شوٹ کر رہا تھا تو اوپر جو ہے نا وہ چوبارے پہ بارش شروع ہو گئی، تو مجھے بارش میں جو ہے نا وہ جلدی کچھ تو پوائنٹ میں جلدی کمپلیٹ کر سکا، لیکن جب بارش بہت زیادہ ہو گئی تو مجھے جو ہے نا وہ جلدی میں نیچے آنا پڑا اور میں اب جو ہے نا باقی پوائنٹ یہاں پہ کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ تو دوستو بات کر رہے تھے کہ ہم جو والدین کی بچے نظر میں رہتے ہیں۔ تو دوستو آن لائن ایجوکیشن سسٹم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کی نظروں میں رہتے ہیں، کیونکہ کافی سارے جو والدین ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارے بچے ہاسٹل میں جو رہ رہے ہیں کہ کیا وہ جو ہے نا وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پورے راستے میں چلے گئے ہوں یا وہ راہ راست سے کہیں بھٹک نہ جائے، اور اسی طرح جو ہے نا ان کو کافی ساری پریشانی سے وہ جو ہے نا وہ بچ جاتے ہیں اگر ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے آن لائن ایجوکیشن جاری رکھیں گے۔
تو خصوصاً جو فیمیل ہوتی ہیں یا جو گرلز ہوتی ہیں، جو بیٹیاں ہوتی ہیں، تو والدین پہلے تو ان کو الاؤ نہیں کرتے کہ زیادہ تر والدین جو ہے نا وہ جا کے ہاسٹلز وغیرہ میں رہیں، لیکن اگر وہ ان بچیوں کو الاؤ بھی کر دیں تو ان کو کافی سارے جو ہے نا وہ خدشات لاحق ہو جاتے ہیں کہ کیا آیا ہماری بیٹیاں وہاں پہ محفوظ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اگر آن لائن ایجوکیشن شروع ہو جائے گی تو وہ بچیاں جو ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے رہیں گی۔ تو یہ آن لائن ایجوکیشن کا جو ہے نا وہ کافی سارا ایک بڑا فائدہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کی نظروں کے سامنے رہیں گے اور اپنی جو ہے نا ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھ سکیں گے۔ تو اس کے علاوہ دوستو جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، جو طلبہ ہیں ان کی مہارتوں میں اضافہ ہو جائے گا، طلبہ اپنی مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے آن لائن ایجوکیشن کو جاری رکھیں گے۔ اس طرح جو ہے وہ طلبہ کی جو ہے وہ کمپیوٹر سے کنیکٹیوٹی ہو جائے گی، نہ صرف طلبہ جو ہے وہ کمپیوٹر سے کنیکٹ ہوں گے، منسلک ہوں گے، بلکہ وہ جو ہے نا وہ اس طرح پوری دنیا سے کنیکٹ ہو جائیں گے، وہ اپنی اسٹڈی کے حوالے سے اور باقی بھی جو مختلف جو ممالک کے لوگوں نے جو آن لائن لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کیے ہوتے ہیں تو وہ ان سے بھی کافی سارا جو ہے نا وہ کیا کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح آن لائن ایجوکیشن کی وجہ سے ایک جو تعلیمی انقلاب ہے وہ برپا ہو جائے گا، اور اس طرح جو ہے وہ طلبہ اور اساتذہ کی جو مہارتیں ہیں ان میں کافی سارا اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی ڈسکس کرتے جاتے ہیں کہ اساتذہ کو جو اس آن لائن ایجوکیشن سسٹم سے کیا فائدہ ہوگا۔ جی ہاں، تو اساتذہ کو بھی اسی طرح ہی فائدہ ہوگا، اساتذہ کا بھی کافی سارا ٹائم بچ جائے گا، کیونکہ وہ بھی گھروں سے تیار ہو کے یا جو ہے نا وہ یونیورسٹیز وغیرہ یا کالجز وغیرہ میں آتے تھے، وہ وہاں پہ آ کے پڑھاتے تھے۔ تو اب اگر وہ جو ہے نا گھر میں ایک سیٹ اپ جو ہے وہ قائم کر لیں گے، بنا لیں گے، اگر بچوں کو گھر سے ہی وہ اگر لیکچر ڈیلیور کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے کافی سارا بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان میں جو ہے نا ورچوئل یونیورسٹی ایک ایسی واحد یونیورسٹی تھی جس نے جو ہے نا وہ پہلے سے آن لائن سسٹم جو تھا اس کا مکمل طور پر آن لائن سسٹم تھا، وہ آن لائن سسٹم کے ذریعے سے اپنے طلبہ کو پڑھاتی تھی۔ تو اب جو نئے ادارے ہیں وہ ورچوئل یونیورسٹی کی جو ہے نا ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کے ماہرین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جو ہے نا اپنی آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے اپنی پالیسی کو بنا سکتے ہیں اور آن لائن ایجوکیشن کو جو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو جو ہے آن لائن ایجوکیشن کے کافی سارے فوائد ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نہ صرف جو ہے نا وہ والدین کو فائدہ ہوتا ہے، طلبہ کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اساتذہ کو بھی کافی سارا فائدہ ہوتا ہے، اور اسی طرح گورنمنٹ کو بھی کافی سارا فائدہ ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ کو جو ہے آن لائن ایجوکیشن سسٹم سے کس طرح کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ گورنمنٹ کو جو یونیورسٹیز کی جو مینٹیننس یا یونیورسٹیز کے اوپر جو اور دیگر اخراجات وغیرہ کرنے پڑتے ہیں، اگر آن لائن سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آن لائن سسٹم کی وجہ سے گورنمنٹ کو کافی ساری بچت ہو سکتی ہے، الیکٹرسٹی کی بچت ہو سکتی ہے، گورنمنٹ کے اور جو دیگر جو یونیورسٹیز کی یا جو بلڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں ان کی مینٹیننس کے وغیرہ جو خرچے وغیرہ ہوتے ہیں، گورنمنٹ کو وہ سارے خرچے بھی بچ سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو ہے نا وہ کافی سارا فائدہ ہو جاتا ہے اگر آن لائن سسٹم آ جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہے اور جو مختلف جو پیغامات اس نے طلبہ تک پہنچانے ہوتے ہیں یا جو باقی لوگ ہیں گلوبلی ان تک جو پیغامات پہنچانے ہوتے ہیں، وہ آن لائن سسٹم کی وجہ سے گورنمنٹ کو اپنا جو میسج ہے وہ کنوے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ کیا کرے گی، طلبہ جو ہے وہ جیسے کوئی لیکچر شروع ہوگا، لیکچر شروع ہونے سے پہلے وہ وہاں پہ ایک میسج جو ہے وہ چھوڑ دے گی۔ گورنمنٹ پہلے سب سے پہلے لیکچر کے سٹارٹ میں ایک گورنمنٹ کی طرف سے میسج آئے گا کہ یہ ایشوز ہیں، ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں، تو آپ لوگوں کے نے یہ احتیاطی تدابیر کو فالو کرتے ہوئے اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ جس طرح آج کل جو آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں ایک وبا پھیل گئی ہے، لوگ جو ہے نا لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور گورنمنٹ نے مختلف جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ اپنے جو پیغامات ہیں وہ جاری کرنا شروع کر دی ہیں۔ اب گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کرے گی، جیسے ہی وہ طلبہ کی آن لائن لیکچر شروع ہوں گے تو وہاں پہ وہ ان کو ایک جو ہے وہ میسج کنوے کر دے گی، پیغام پہنچا دے گی۔ تو اس طرح سے کافی سارا جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو امید کافی آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ لائک بھی کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔